اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل ہے، جس میں ہم مختلف شعراء کے اشعار کو، جس میں بالخصوص ہم فارسی کا کلام لیتے ہیں، مختلف بزرگان دین کے فارسی کلام سے ہم اشعار آپ کے سامنے اس پروگرام میں لے کے آتے ہیں، جس کا ہم لفظی ترجمہ، مختصر شرح اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تو آج آپ کے لیے جن اشعار کو منتخب کیا گیا ہے، یہ زبان زد عام اشعار ہیں، بہت معروف اشعار ہیں، بہت مقبول اشعار ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھے جانے والے اشعار ہیں، اور یہ دعائیہ اشعار ہیں۔ یہ حضور سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مشہور اشعار ہیں، جن کو کثرت کے ساتھ بزرگان دین نے اپنی زندگی کا ایک معمول رکھا کہ وہ اپنی دعا میں ان اشعار کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ آج بھی بہت سے علماء کرام ایسے ہیں کہ جو ان اشعار کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں اور وہ دعا میں پڑھتے ہیں۔ بہت مشہور اشعار آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر شو ہو چکے ہیں، تو آپ توجہ کے ساتھ ان اشعار کو دیکھیں اور ان کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور مختصر شرح سماعت فرمائیں۔ تو پہلا شعر یہ ہے جی: خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ خدایا، خدایا یہ لفظ اس کا معنی ہے جی اے خدا، اے باری تعالی، اے رب العالمین، اے پروردگار، اے ہمارے رب۔ تو اے خدا، خدایا میں جو الف ہے، یہ الف ندا کے لیے آتی ہے۔ جیسے آپ نے پچھلے ہمارے اسی سلسلے تفہیم اشعار میں کریمہ کا لفظ سنا تھا، کریمہ بے بخشائے بر حالمہ۔ تو کریمہ کے اندر بھی اس وقت بھی بتایا تھا کہ کریمہ میں جو الف ہے یہ ندا کے لیے ہے۔ تو اس کا معنی ہے اے کریم، اے کرم فرمانے والے، اے رحم فرمانے والے۔ تو ادھر بھی الف جو ہے یہ ندا کے لیے ہے۔ خدایا اس کا معنی ہوگا اے خدا، اے خدا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ آگے بحق، بحق کا معنی ہے جی طفیل، طفیل سے یا وسیلے سے، ان کے طفیل میں یا ان کے وسیلے سے۔ تو ان معنوں میں یہ بحق کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ آگے بنی فاطمہ، بنی کا معنی ہے اولاد، اور فاطمہ کا معنی یہ حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا اسم پاک ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں۔ جتنے بھی القاب آپ کے اسم مبارک کے ساتھ ہم لگائیں تو وہ کم ہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اولاد بنی فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی مبارک اولاد، یہ بنی فاطمہ کا معنی ہے۔ کے کا معنی کے، بر کا معنی پر، بر کا معنی پر، کول ایمان کا کول یا ایمان کے کول، یہ مرکب اضافی ہے جو کہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ تو کول ایمان کے کول، بر کا معنی پر، بر کول ایمان کے کول پر، کنی کا معنی ہے جی تو کرے، خاتمہ کا معنی خاتمہ یا انجام۔ تو کنی یہ کردن مصدر سے ہے، کردن کا معنی ہوتا ہے کرنا، اور اس سے کند مضارع آتا ہے۔ کند کی جب ہم گردان کریں گے، کند، کنند، کنی، اسی طرح کنید، کنم، کنیم، تو کنی واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو کرے یا تو کرتا ہے یا تو کرے گا، ان معنوں میں کنی استعمال ہوتا ہے۔ کول ایمان کے کول پر، کنی تو کرے، خاتمہ کا معنی خاتمہ۔ تو اب اس کا با محاورہ آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی مبارک اولاد کے توسل سے، آپ کے مبارک اولاد کے وسیلے سے، آپ کی مبارک اولاد کے سبب سے، بر کول ایما کنی خاتمہ، ایمان کے کول پر تو خاتمہ فرمائے، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان کے کول پر کرنا۔ اور ایمان کا کول کیا ہے؟ کول کا معنی ہوتا ہے بات یا کلمہ۔ ایمان کا کول کا معنی ہے بات یا کلمہ۔ کول ایمان کا معنی ہوگا ایمان کے کلمے پر، اور ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کلمہ توحید ہے۔ یعنی ترجمہ ہوگا کہ اے باری تعالیٰ، اے رب ذوالجلال، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اس مبارک پاکیزہ اولاد کے توسل سے، اولاد فاطمہ کے سبب سے، ان کے طفیل میں، ان کے وسیلے سے تو ہمارا خاتمہ کلمہ توحید پر کرنا، یعنی اس حال سے ہم دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارا آخری قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، ہمارا اس قول پر خاتمہ ہو۔ یعنی اے باری تعالیٰ، ہم تیری توحید کی گواہی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، اور ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوں، ہمارا آخری قول یہ کلمہ توحید ہو۔ تو یہ بہت مبارک دعا ہے، اس شعر کو بالخصوص اپنی دعاؤں کا حصہ بھی بنائیں۔ تو کلمہ توحید، کول ایمان کے کول پر، خاتمہ کا معنی تو ہمارا انجام کرے، ہمارا خاتمہ کرے۔ تو توجہ سے ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ، اے خدا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، سیدہ کائنات کی مبارک اولاد کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے سبب سے، بر قول ایما کنی خاتمہ، تو ہمارا ایمان کے قول پر خاتمہ کرنا۔ مراد اس سے موت ہے کہ جب ہمارا وقت اخیر ہو، ہم اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہوں، تو اس وقت ہمارا آخری قول، ہمارا آخری کلام، ہماری آخری بات، ہمارا آخری کلمہ یہ کلمہ توحید ہو، ہم تیری توحید کی گواہی پر مریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ بہت پیارے اور خوبصورت اشعار، ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں
ان اشعار کو معمول بنائیں، اور یہ بہت سے بزرگان دین کا معمول بھی رہا ہے۔ چلتے ہیں آگے دوسرے شعر کی طرف۔ اس کے اندر کچھ اور بھی تفصیل ہے، وہ گرامر سے متعلقہ بھی ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کے متعلقہ ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں کو ابھی اس پروگرام میں سلسلہ تفہیم اشعار میں نہیں لے رہا۔ آپ فقط لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ دوسرا شعر ہے جی، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اگر کا معنی اگر دعوتم میری دعا، اگر دعوتم میری دعا، اگر تو میری دعا کو رد کنی تو رد کر دے، ٹھکرا دے، یعنی قبول نہ فرمائے، تو مالک ہے، تو مالک ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ اگر دعوتم رد کنی، اگر تو چاہے تو میری دعا کو رد کر دے، ور قبول، اور اگر چاہے تو قبول کر لے، تو مالک ہے، جیسا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب ور لفظ آیا ہے، یہ اصل میں ہے وَأَر، وَأَر، واو اور ار کا معنی ہوتا ہے اگر، واو کا معنی اور، ور یعنی وَأَر کا مخفف ہے، تو اس کا معنی ہے اور اگر۔ تو اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر تو میری دعا کو قبول فرما لے، اگر تو میری دعا کو رد کر دے اور چاہے تو قبول فرما لے، یعنی دونوں صورتوں میں منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ من کا معنی ہوتا ہے میں، من کا معنی میں، یہ ضمائر منفصلہ میں سے ہے، او انہا یا ایشا تو شما من ما، تو یہ فارسی گرامر پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ ضمائر منفصلہ میں سے ہے۔ تو من کا معنی میں، واو کا معنی اور، دست کا معنی ہاتھ، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، دامان کا معنی دامن، آل رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل، پاکیزہ آل، طیب و طاہر آل، یعنی اہل بیت اطہار۔ منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ اب مکمل شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اے باری تعالیٰ اگر تو چاہے تو میری دعا کو رد کر دے اور چاہے تو قبول کر لے، دونوں صورتوں میں، چاہے رد کرے چاہے قبول فرما لے، دونوں صورتوں میں میں اور میرا ہاتھ، میں اور میرا ہاتھ دامان آل رسول، آل رسول کے دامن سے وابستہ ہے، یعنی میں سراپا سارے کا سارا آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں، آل رسول کے دامن سے چمٹا ہوا ہوں، اس در کی نسبت کے ساتھ میں پختہ ہوں، اور اتنا پختہ ہوں کہ کوئی مجھے اس در سے ہلا نہیں سکتا، اس در سے، اس در کی نوکری سے، آپ کی نسبت سے، آل رسول کی نسبت سے کوئی مجھے جدا نہیں کر سکتا، اس قدر میں مضبوط اور پختہ نسبت رکھتا ہوں اس پاک گھرانے کے ساتھ۔ تو اے باری تعالیٰ تو چاہے میری دعا قبول فرمائے یا چاہے قبول نہ فرمائے، میں آل رسول، اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہوں، میں اس در کا غلام ہوں، میری نسبت اس در کے ساتھ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں تو چاہے قبول فرمائے میری دعا یا چاہے قبول نہ فرمائے میری دعا، لیکن میں اس پاک گھرانے کے ساتھ میری نسبت ہے، اس پاک گھرانے کے ساتھ میں وابستہ ہوں، اس پاک گھرانے کا دامن میں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس پاک گھرانے کا دامن پکڑا ہے، اس پاک گھرانے کے ساتھ میری نسبت قائم ہے اور پختہ نسبت قائم ہے، تو پھر کون ایسا ہوگا جو اس گھرانے کے ساتھ نسبت رکھتا ہو، اس در کی غلامی رکھتا ہو اور وہ تو تیری رحمت سے محروم رہے۔ تو اس لیے اے باری تعالیٰ تو چاہے میری دعا قبول فرمائے یا قبول نہ فرمائے، میری اس پاک گھرانے کے ساتھ نسبت قائم ہے، نسبت سلامت ہے۔ تو اس لیے
کہ جو اس پاک گھرانے کے ساتھ نسبت قائم رکھتا ہے، اس پاک گھرانے کی گدائی اختیار کرتا ہے، اس پاک گھرانے کی نوکری اختیار کرتا ہے، وہ بلا تیری رحمت سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ وہ بلا تیری رحمت سے پھر کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا خدایا بحق کے بنی فاطمہ، اسی لیے اس پاک گھرانے کا اور اہل بیت اطہار کا تیری بارگاہ میں ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کے آتے ہیں سیدہ کائنات کی اس پاک اور مبارک آل کا۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوبارہ ایک دفعہ ان اشعار کا فقط ترجمہ سماعت فرما لیں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اے خدا بحق بنی فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک اولاد کے توسل سے برقول ایما کنی خاتمہ، ایمان کے قول پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر تو چاہے میری دعا کو رد کر دے اور چاہے تو قبول فرما لے۔ منو دست و دامان آل رسول، لیکن دونوں صورتوں میں آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں، میری نسبت آل رسول کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ ادھر پہلے شعر میں آپ دیکھیں کول ایما کے بر کول ایما کنی خاتمہ، ادھر ایک لفظ ہے کنی خاتمہ۔ تو ادھر ایک ضمناً بات یاد آ گئی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنی خاتمہ بعض نے کہا ہے کہ یہ کنی نہیں بلکہ کن ام ہے، کن ام یعنی کن اور ام کا مجموعہ و مرکب ہے، یعنی دو الفاظ ہیں الگ الگ، کن اور ام۔ کن یہ کردن مصدر سے ہی فعل امر کا صیغہ آتا ہے، کن کا معنی ہے تو کر، اور ام یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، ام میرا، کن ام تو میرا کر، خاتمہ کا معنی انجام یا وقت اخیر۔ تو کن ام تو میرا کر، انہوں نے کہا، بعضوں نے کہا کہ یہ کنی خاتمہ نہیں بلکہ کن ام خاتمہ ہے، کنم خاتمہ یعنی تو میرا خاتمہ کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال معروف اور مشہور یہی ہے، جس طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح آپ کے سامنے یہ اشعار شوقیہ، یہ ضمناً مجھے یاد آ گیا تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اگر کن ام ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اے خدا، اے باری تعالیٰ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی مبارک آل کے توسل سے، ان کے وسیلے سے برقول ایما کن ام خاتمہ، تو میرا خاتمہ ایمان کے قول پر فرما، تو میرا خاتمہ ایمان کے قول پر فرما۔ بہرحال آپ ایسے ہی جیسے معروف طریقہ چل رہا ہے، جیسے معروف اشعار چل رہے ہیں، آپ اسی طریقے سے یاد کریں، تو اسی طریقے کے ساتھ یاد کر کے ان اشعار کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور اپنی دعا کا حصہ رکھیں۔ تو بہت خوبصورت اشعار، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان اشعار سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو جب بھی دعا فرمائیں تو اگر میں گناہ گار بھی آپ کو کسی دعا میں یاد آ جاؤں تو میری بخشش و مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دیجئے گا۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اسی قول ایمان کے اوپر ہمارا انجام فرمائے، اور ہماری ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ پختہ مضبوط نسبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہر قسم کی بدعقیدگی اور برے نظریہ سے محفوظ و مأمون فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔